بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجڑے ہوئے گھرانے۔ آج ایسے بھی گھرانے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کا کئی سالوں سے ابھی تک سمجھوتا نہیں ہو سکا، اور اس کا اکثریت سے ذمہ دار عورت کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور میاں بیوی الگ الگ جگہوں پر مسکینوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میاں بیوی ملنا بھی چاہتے ہیں مگر ماں باپ یہ بول کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی نہیں بھیجنا ہے، جب پنچایت ہوگی اور بات کا خلاصہ ہوگا تب عورت کو بھیجیں گے۔ او بھائی، جب میاں بیوی آپس میں صلح کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کے بیچ مداخلت کریں؟ اپنی انانیت اور اپنی ایسی کوئی بات جو ناگوار گزری ہے اسے بعد کے لیے چھوڑ دیں، اسے پھر حل کر لیں گے، مگر ان میاں بیوی پر ظلم نہ کرو۔ افسوس، صد افسوس ایسے ماں باپ پر کہ یہی عورت جب چھوٹی سی بچی تھی تو کہا کرتے رہے ہوں گے کہ بیٹی تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا خون ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری نور نظر ہے، ہمارے گھر کے لیے رحمت و برکت ہے، اے بیٹی تیرا مبارک وجود ہمارے لیے مغفرت کا ضامن ہے۔ اور یہی بچی یعنی عورت کو جب کسی مرد کے نکاح میں دے دیا، پھر اسے اپنے ہی گھر اس کے شوہر سے تھوڑا ناراض ہو کر آنے پر یا اس کے سسرال سے لا کر تم نے کیوں بٹھا لیا، اور پھر تم نے جلد از جلد مسئلے کا حل کیوں نہ نکالا؟ بیٹی کو سمجھا بجھا کر کیوں نہ واپس بھیجا؟ اور پھر جب لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے گھر شوہر کے یہاں جانا ہے، تب تم نے بات کا پتنگڑ بنایا ہوا ہے اور ضد، ہٹ دھرمی اور انانیت کا جال بچھا کر وہی بچی جو کچھ دن پہلے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور کل تم اسے تھوڑا بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی بچی کو اپنے گھر بٹھا کر کیوں تکلیف دیتے ہو؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ جب کسی لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اسے ایک انسان ہونے کے ناطے شوہر کی خواہش ہوتی ہے؟ اسی طرح مرد کو بھی نکاح کے بعد بیوی کی خواہش ہوتی ہے۔ آخر تم نے بھی تو نکاح کیا ہے نا، لہٰذا دونوں پر ظلم کرنے سے بچو، رحم کریں آپ اپنے اوپر اور اپنی اولادوں پر بھی۔ اگر آپ کی لڑکی اپنے شوہر سے یا سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر آئی ہے تو فوری کوشش کرو کہ اسی وقت داماد سے بات صاف کر کے بیٹی داماد کے حوالے کر دو، اور اگر آپ کی بہو سے کوئی ان بن رنجش ہو گئی ہو تو پہلے تو درگزر سے کام لیں اور معاف کر دیں، اور بیٹے اور بہو کو الگ الگ کر کے سمجھا دو، گھر کو آگ لگانے سے بچاؤ، اور یاد رکھو اسی میں بھلائی ہے۔ جو آگ کو ہوا دینے کا کام کریں ایسے لوگوں کو میاں بیوی کے معاملے میں بالکل نہ پڑنے دیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں مگر مضمون کو اختصار پر موقوف کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمان زوجین میں خوب محبت و مودت اور الفت عطا فرمائے اور حاسدین و مفسدین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔